قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن عباس اذكر الله يذكرك في الشدة اذكر الله في الرخاء يذكرك في الشدة او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، اس کا انعام یہ دوں گا کہ میں تمہیں یاد کروں گا۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذاکر کی لسٹ سے بڑا کیا انعام ہوگا کہ اس کا مولا یاد کرتا ہے، اور کیا انعام چاہیے؟ اس دربار میں میرا آپ کا تذکرہ ہو جائے۔ بخاری شریف کی حدیث میں پوری تفصیل ہے کہ اگر تو مجمع میں یاد کرے گا تو اس سے اچھے مجمع میں تمہیں یاد کروں گا، اور اگر اکیلے میں یاد کرے گا تو میں تجھے اکیلے میں یاد کروں گا۔ صاحب روایت موجود ہے بخاری شریف کی۔ اور کس طرح اللہ کیسے یاد کرتے ہیں؟ بالعنایت، اپنی عنایات اس بندے پر بڑھا دیتے ہیں، مہربانیاں بڑھا دیتے ہیں، تذکرہ بھی ہوتا ہے اور مہربانی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہم پر بڑھ جائیں تو اللہ کو یاد کریں، تو جب اللہ ہمیں یاد کریں گے تو اللہ کی مہربانیاں بڑھ جائیں گی۔ فاذکرونی اذکرکم، پہلے اللہ نے اپنا ذکر کیا کہ مجھے پہلے یاد کرو۔ واشکرولی بعد میں شکر ہے، کیونکہ شکر نعمت پر ہوتا ہے اور ذکر نعمت دینے والے کا ہوتا ہے۔ میں پہلے ہمیں یاد کرو پھر نعمتوں میں آنا۔ فاذکرونی، پہلے ہمیں یاد کرو، واشکرولی پھر ہمارا شکر ادا کرنا، ہماری نعمتوں میں مشغول ہونا۔ نعمتیں ہماری کھاؤ اور ہمیں یاد نہ کرو۔ اس لیے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے جب یہ کہا کہ میں اس انسان کو گمراہ کروں گا کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ کیا گیا ہے، تو کیا کہا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں انسان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا۔ وَلَن تَجِدَ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اس انسان کی اکثریت اللہ تیرا شکر ادا نہیں کرے گی۔ یہ شیطان کا وہ ہتھیار ہے جس کے بارے میں اس نے صراحتاً اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر کیا کہ میں اس کو ناشکرہ کر دوں گا، تیرا نام ہی نہیں لے گا۔ کچھ تو وہ ہوں گے جو تیرے ویسے ہی منکر ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو تیرا کلمہ تو پڑھیں گے لیکن نہ تجھے یاد کریں گے، نہ تیری نعمتوں پر تیرا شکر کریں گے، کیونکہ جب مولا یاد ہی نہیں تو شکر کیسے ہوگا؟ مجھے بتائیں۔ ایک آدمی کو اللہ یاد ہی نہیں، اللہ سے تعلق ہی نہیں، رات دن نعمتیں استعمال کرے گا، یہ نہیں کہے گا مجھے اللہ نے دی، میں نے کمایا، میں نے کیا، میں نے وہ کیا، میں کرتا رہے گا قارون کی طرح۔ جیسا قارون کہتا تھا یہ مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملی، یہ نعمتیں علم کی وجہ سے، اللہ نے تھوڑی دی، میرا علم ایسا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تیرا علم ایسا ہے تو پھر اب بچا کے دکھا دے۔ اگر تیرا علم ایسا ہے کہ جو نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے تو پھر اب تو بچا بھی سکتا ہے، اگر ہم نے دی ہیں تو ہم چھین بھی سکتے ہیں۔ یہ دیکھو دلیل کیسے دی اللہ نے، اگر چھین رہے ہیں دلیل ہے۔ دیکھو اللہ ہمیں جان دیتے لے بھی لیتے ہیں۔ کوئی دنیا کا انسان کتنا زور لگا لے، منتیں کر لے، غصہ دکھا لے، اسلحہ لے آئے، جھگڑا کر لے کہ میری جان نہ نکلے، اللہ فرمائے کہ دی ہم نے تو لے لیں گے۔ تیرا شکر ادا نہیں کر، لن تجد اکثرہم شاکرین، کیونکہ مولا یاد ہی نہیں۔ اس لیے ذکر کا ذکر پہلے ذکر کیا پھر شکر، کیونکہ جب آدمی ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی جب ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو منسوب کرتا ہے، اللہ یہ جو ہے نا یہ تیری تو نہیں دی ہے، یہ میرا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ سب اس کو کسی وقت ذہول نہیں ہوتا، بھولتا نہیں ہے
بول دیتے ورنہ لن تجد اکثرهم شاکرین، یاد ہی نہیں ہے مولا تعالیٰ. ایمان ہے، عقیدہ ہے، سب کچھ ہے، عملی زندگی میں نظر نہیں آتا کہ یہ مولا کو یاد کرنے والا شخص، اس کی کس شے سے یہ شکر کرنے والا شخص. نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، پہلے مجھے یاد کرو. میرے ساتھ تعلق ذکر کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے دل کا خاص رابطہ ہو جائے. یاد رکھو، اس رابطے کا نام وصل ہے، اس رابطے کا نام تعلق ہے، اس رابطے کا نام ہی ولایت ہے. اللہ کا ولی کیا ہوتا ہے؟ اس کا دل مولا سے چپکا ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں کی توبہ کس پر ہوتی ہے؟ تھوڑی سی دیر کے لیے غفلت ہو جائے، اللہ معاف کر دے، ہمارا دل تیرے تو متوجہ نہیں ہوا، معاف کر دیجیے. اس پر گناہ پر نہیں، گناہ پر تو ہم لوگوں کی ہوتی ہے، ہم لوگوں کی جو توبہ ہے وہ گناہ پر ہے، لیکن خاص لوگوں کی توبہ اس پر نہیں ہوتی. بلکہ جب تھوڑی دیر بھول جائیں تو فوراً اللہ مجھے میرا دل آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوا، میں تھوڑا مشغول ہو، مجھے معاف کر دیں. ورنہ وہ ہر کام میں بھی کوئی بھی کام کرے مولا ان کو یاد رہتا ہے. یاد رکھو دل کا عجیب معاملہ ہے. آپ کے ظاہری کتنے بھی آپ اعمال کریں، یہ دل کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ اوپر متوجہ رہتا ہے، مولا تو متوجہ رہتا ہے. عجیب بات ہے، اللہ نے دل کا معاملہ عجیب بنایا ہے. آپ کو کوئی پریشانی ہے، مثلا آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، لیکن دل پر پریشانی ہر وقت چل رہی ہے، یار میرا مقدمہ ہے، کل پیشی ہے پیشی ہے پیشی ہے پیشی ہے، دل میں یہی آ رہا ہے. کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بول رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں کوئی نہ کوئی لطیفے پر، لیکن دل میں وہی پریشانی لگی ہوئی، یار کل یہ، یا کوئی خوشی کا موقع ہے، کل کوئی خوشی ملنے والی ہے، آپ کو ریٹائرمنٹ کا چیک ملنے والا ہے، یا آپ کو کوئی بڑا سودا آپ کی ڈیل ہونے والی ہے، تو اب دل میں وہ جو خوشی ہے وہ ہر وقت وہ دل اسی میں مشغول ہے، اور حالانکہ ہاتھ پاؤں کھانا پینا آنکھ کان اور چیز مشغول ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دنیا میں تجھے یہ کیفیت حاصل ہے تو پھر میرے نام کے لیے کیفیت کو حاصل نہیں کہ تو دنیا میں مشغول بھی رہے اور دل تیرا میرے ساتھ رہے، دنیا کے مشغلوں میں بھی باخدا رہے. اللہ والے فرماتے ہیں دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے. سب کے ساتھ ہیں لیکن دل وہاں ہے، دل مولا سے چپکا ہوا ہے، دل اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور اپنے کام سارے کام دھندوں میں ہے، لیکن دل یاد کر رہا ہے. حکیم علامہ تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک مثال بھی دی ہے، یہ تو میں نے ایک مثال آپ کو دی. حضرت فرماتے ہیں کہ جو گاؤں دیہات میں خواتین کئی کئی گھڑے اپنے سر پر رکھ کر پانی لے کر آتی ہیں دور دراز سے، میدانی علاقوں میں، صحرائی علاقوں میں، یہ منظر دیکھنے میں آتا ہے. ہمارے ہاں قریب چولستان ہے تو وہاں پر پانی ناپید ہوتا ہے. پچھلے سال وہاں قحط سالی ہوئی تو انہوں نے کہا روٹی نہیں چاہیے، پانی، ہم نے پانی تقسیم کرایا. وہاں کئی ہزار کئی سو بوتلیں پانی کی، کہ پانی چاہیے، کھانا منع ہے، پانی نہیں ہے. تو پانی لاتی ہیں، 3-4 گھڑے سر پر رکھ لیتی ہیں، ہاتھ نہیں لگاتی، پیدل جا رہی ہیں. تعلیم فرماتے ہیں گپے بھی لگا رہی، سارے موضوعات پر بحث ہو رہی، مرنے پرنے کی ساری بحثیں ہو رہی، باتیں کر رہی، لیکن ان کا دل مٹکوں میں اٹکا ہوا ہے. اگر ذرا غفلت کریں گی تو مٹکے گر جائیں گے، لہٰذا وہ سر کو بیلنس کر کے چل رہی کہ مٹکا نہ گرے. تو فرمایا اس وقت دل مٹکوں میں ہے اور اعضاء اور دوسری چیزیں باتوں میں مشغول ہیں، راستہ بھی طے ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. فرمایا اسی طرح جب انسان کا دل مولا سے چپک جاتا ہے تو سارے کام بھی کرتا رہتا ہے، لیکن مولا بھی اس کو یاد رہتا ہے، اللہ کی طرف توجہ رکھتا ہے. اسی کا نام وصل ہے. یہ وصل ایسا نہیں ہے جیسے میرا آپ کا وصل ہے. قرب و وصال است، اللہ کے قرب کا نام وصال ہے. قرب ایک اپنے قلب پر اللہ کی تجلیات محسوس کرتا ہے، اللہ کے تعلق کو محسوس کرتا ہے کہ یہ کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، کون آیا میرے دل میں. اللہ خواجہ مجذوب صاحب ایک ڈپٹی کلکٹر تھے، بہت بڑے افسر تھے، حکیم الامت تھانوی رحم اللہ کے پاس آ گئے، دنیا دار تھے. آخرت کی فکر لگ گئی کہ میں، اور ابھی ڈیوٹی تھے، حضرت کے پاس آ گئے. کچھ دن حضرت کے پاس رہے تو کیا کیفیت ہوئی ان کی. ایک دن کہنے لگی حضرت مجھے کیسے پتہ چلے گا میں اللہ والا ہو گیا ہوں، کیسے پتہ چلے گا.
فرمایا جب تم بالغ ہو گئے تھے تو محلے والوں سے پوچھا تھا کہ میں بالغ ہو گیا ہوں کہ خود تمہاری اندر ایک جان آ گئی تھی. اس طرح انسان کی روح میں ایک جان آ جاتی ہے اور خود محسوس کرتا ہے. تو پھر جب ان کی صحبت میں رہ کر اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی اپنے تعلق کی تو اس پر یہ شعر کہا تھا یہ کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی. شمع محفل یہ دنیا یہ جس کی لو ہر وقت یہ دیکھا کہ ان کے دل میں آنے کے بعد یہ سب چیزیں دھیمی پڑ گئی. جس طرح سورج نکلتا ہے تو رات آج کتنی روشنیاں ہیں پہاڑوں پر نظر آ رہی ہیں. اگر سورج نکلے یہ جلنے کے باوجود بھی اپنا وجود نہیں رکھتی. جب اللہ تعالیٰ کی قرب کا آفتاب انسان کے قلب میں طلوع ہوتا ہے تو پھر یہ دنیا کی جو بڑے مقصد ہو یہ مل جائے وہ مل جائے وہ نگاہوں سے گر جاتے ہیں. ان کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے. پھر اس پر ہوتا ہے کہ بس جو رب دے گا ٹھیک ہے بھائی. اور اللہ تعالیٰ تو پھر آپ نے چوپڑی روٹی کھائی ہے کبھی؟ چوپڑی روٹی اوپر اس کے نہیں لگاتے گھی اندر لگاتے ہیں کہ دیکھنے میں سوکھی ہے لیکن اندر اس کے مکھن یا گھی ہوتا ہے. تو پھر اللہ اپنے پیاروں کو جو روٹی دیتے ہیں وہ چوپڑی روٹی دیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں سوکھی کھا رہے ہیں وہ چوپڑی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں. ایسی راحت کی روٹی دیتے ہیں چین کی روٹی دیتے ہیں اطمینان کی روٹی دیتے ہیں. یہ کون آیا میرے دل میں کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی پتنگوں کے وہ دھڑنے لگی چنگاریاں دل کی. میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتے جا رہا ہے. پہلے کی بجلی سی کوندی اور اس کی آگے خبر نہیں ہے. جو پہلو کو دیکھتا ہوں دل نہیں ہے جگر نہیں. یعنی سب کچھ مولا پر قربان ہو گیا میرا. لیکن یہ کیسے نصیب ہوتی؟ فذکرونی مجھے یاد کرو ذکر کرو مجھے یاد کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادات دی ان کا مقصد بھی یہی ہے. لیکن فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری نماز کیوں پڑھنی ہے؟ تاکہ مولا کو یاد کرو. اس نماز سے پڑھتے پڑھتے تمہیں مولا ایسا یاد ہو جائے کہ کبھی بولے نہیں. حج کس لیے کرتے ہو؟ تاکہ مولا کو کہا فرمایا اذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ. دیکھو جب مجھے حج کر لیا اب مجھے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. دیکھو اپنے دربار میں بلایا کھلایا پلایا مہمان نوازی کی. اب بلانا نہیں کوئی تھوڑی سی بیٹھا بعد ہم آئیں ہماری مہمانی ہو رہی ہم اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. جناب ماشاءاللہ وہاں گئے اس نے یہ کہا اس نے یہ چائے پلائی اس نے مرغا کھلایا ہے. فرمایا یہاں اتنی نعمتیں اور پھر مغفرت کا پروانہ لے کے جا رہے ہو. تو فرمایا کہ فذکر اللہ. تو اب مولا کو ہمیشہ تم نے یاد رکھنا ہے. ساری عبادات کا مقصد یہ روزے کا مقصد یہ صدقہ خیرات کا مقصد یہ اللہ کو یاد کرنا کہ دل مولا کے ساتھ ہمارا چپک جائے. پھر نعمتوں میں مشغول ہو وشکرو لی پھر میرا شکر ادا کرو. شکر ادا کرو گے نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا. نعمتوں میں اگر ہم چاہتے ہیں ہماری نعمتیں بڑھیں تو شکر کثرت سے شکر ادا کرو. تھوڑی بہت معاملات تکالیف تو آتی رہتی ہیں لیکن پھر بھی اگر انسان اگر نعمتوں کو دیکھے تو ہمیشہ نعمتیں زیادہ رہی ہیں تکلیفیں کم ہیں. نعمتیں ہمیشہ زیادہ اب اسے دیکھ لے آج کیا ایک تکلیف آ گئی. لیکن ہمارا مزاج ایسا ہے انسان کا کہ تکلیف کو پیٹتا رہتا ہے اور جو نعمت ادھر توجہ نہیں ہوتی. حضرت مولا اسد صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو فضائل اعمال والے ان کے استاد ہیں. ابھی سہارنپور میں تو حضرت تو ہجرت فرما گئے تھے مدینہ شریف تو حضرت کے پاس گئے بالکل آخری عمر میں استاد کی خدمت و عیادت کے لیے گئے. بہت بیمار تھے مولانا اسد صاحب حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ. تو ان سے جا کر کہا کہ حضرت کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ شیخ زکریا رحمہ اللہ پوچھ رہے اپنے استاد سے. بوڑھے آدمی ان دنوں میں طبیعت کافی خراب تھی بخار حضرت کو بہت آ رہا تھا. تو فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے اتنی عمر میں بھی آنکھیں دیکھتی ہیں دانت بھی کام کرتے ہیں داڑے وڑے ہیں جو چبا لیتی ہیں کان سماعت بھی میری ٹھیک ہے سب کچھ ہے بس کچھ بخار آیا ہوا ہے کچھ دنوں سے دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا دے دے. پہلے نعمتوں کا ذکر کیا بس کیا کہنا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی تقی صاحب کے والد صاحب ان سے ان کی بیٹی نے آ کر کہا ابا جان میرے دار میں بہت درد ہے بہت 2-4 دفعہ سے شکایت. ان کا بیٹی 40 سال تک درد نہ ہوا 40 سال کے بعد ہوا اتنا شور شرابہ کرنے کی کیا ضرورت ٹھیک ہو جائے گا. اچھا
فشکرولی، میرا شکر ادا کرو نعمتوں پر، لیکن پہلے مجھے یاد کرو، انعام کیا دوں گا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس لیے ہمارے معمولات نہیں ہیں، معمولات ہمارے نہیں ہیں، عجیب بات ہے۔ آج ہم جو پیچھے ریورس گیئر لگا ہوا ہے نا، ہمیں دیندار ہو بے سب کو ریورس گیئر لگا ہوا ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی معمولات نہیں ہیں کہ آپ نے اتنی دیر ذکر کرنا ہے، اتنی دیر تلاوت کرنی، ہم نے یہ نفل پڑھنے، ہماری زندگی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ نماز بھی پڑھتے ہیں تو بھاگتے دوڑتے ہوئے، بھائی وہ تو ڈیوٹی ہے، فرض ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، فرض تو کرنا ہی کرنا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، یا ایھا الناس اعبدوا اللہ الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہا کہ انسانوں عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ تو امام راضی نے لکھا ہے کہ یہاں پر عبادت کرو کی علت بیان کی ہے کہ عبادت کرو کیوں، اس لیے کہ ہم نے تمہیں انسان بنایا ہے اور مسلمان بنایا ہے، لہذا تم عبادت کرو۔ تو یہ عبادت اس چیز کی ہے جو پہلے تمہیں مل چکی ہے، اس پر تمہیں انعام نہ بھی ملے تو تب دعویٰ نہیں کر سکتے تم۔ یہ تو اس لیے کہ انسان بنا دیا، جانور بنا دیتے ہیں۔ انسان بنانے کے بعد کلمہ بھی تمہیں دے دیا، نعمت بھی عطا فرما دی، کلمے کی نعمت دے دی، ایمان دے دیا۔ اب تم جو عبادت کرو گے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے تو ہم پر کوئی احسان نہیں کرو گے، ہم پہلے تمہیں اتنی بڑی نعمت دے چکے ہیں، اس کا شکر ہے پوری زندگی تم جو ہے وہ نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، یہ اس نعمت کا شکر ہے کہ ہم نے تمہیں انسان بنا کر با ایمان بنایا ہے۔ اس لیے معمولات انسان کی زندگی میں ہونا چاہیے کہ ذکر کے لیے کچھ وقت ہونا چاہیے، روزانہ کچھ دیر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے۔ یہ تھوڑا تھوڑا یاد کرتے کرتے مولا کے ساتھ چپک جائے گا، دل ہی چپک جائے گا، ہم وقت یاد کرنے والا دل بن جائے گا۔ تلاوت کا معمولہ ہونا چاہیے ہماری زندگی میں کہ ہم نے اتنی تلاوت کرنی، تھوڑی سی، تھوڑا کر لو۔ احب الاعمال اللہ اربم وابن قلہ، اور اللہ کو وہ عمل محبوب ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، تو روز یاد کرو۔ لہٰذا آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا سددوا وقاربوا، بخاری میں آتا ہے سددوا وقاربوا، سیدھے سیدھے چلو یا سیدھے کے قریب رہو، واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ شیء من الدلجہ، پر میں صبح سے مدد حاصل کرو، شام سے مدد حاصل کرو، رات سے مدد حاصل کرو۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس میں اشارہ کیا گیا، کچھ صبح کو مولا کو یاد کر لو، کچھ شام کو، کچھ رات کو، یہ تمہیں صراط مستقیم پر رکھے گی چیز۔ اللہ رسول اللہ نے بتا دیا بھی کیسے رہنا ہے تم، یہ تھوڑا معمولات ہونے چاہیے، کچھ ذکر اذکار کا تمہارے کو معمول ہونے چاہیے، کچھ تسبیحات ہوں، کچھ اللہ کا نام لو۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان جامعہ اسلامیہ بنور ٹاؤن کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے اتنا بڑا احسان کیا کہ اپنے تک پہنچنے کے لیے اپنے نام ہمیں دے دیے، یہ نام لیتے رہو مجھ تک آ جاؤ گے، ورنہ تمہیں کوئی چیز نہیں پہنچا سکتے مجھ تک۔ میں خالق ہو، تم مخلوق ہو، تم کیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لیس کمثلہ شیء، وہ جیسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم کیسے، ہم مٹی کے بنے ہوئے، گندگی سے ہماری پیداوار، من نطفۃ امشاج، دو بوندوں سے، نجس بوندوں سے پیدا ہونے والا انسان، مرنے کے بعد بھی انسان کا کیا حال ہوتا ہے، جیفا ہو جاتا ہے۔ اب یہ انسان مولا تک پہنچے، کیسے پہنچے؟ اپنے پیارے پیارے نام دے دیے، یا اسماء الحسنہ دے دی، فدعوا بہا، لے لو میرے پیارے نام لے لو، ان ناموں کو جب تم چبو گے، ان ناموں کے جب تم ذکر کرو گے تو میری ذات تک گویا کہ تم آ جاؤ گے ناموں کے ذریعے، اور کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کی ذات کی حقیقت تو قیامت کے دن بھی نہیں کھلنے والی کہ وہ ذات کیسی، یاد رکھو۔ جنت میں بھی چلے جائیں گے تب بھی نہیں جانیں گے کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے، زیارت تو کریں گے لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ، نہ کوئی نہیں سمجھ سکتا اس کو، لیس کمثلہ شیء، ان کی مثل کوئی چیز ہی نہیں، ہماری عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی، نہیں سمجھ سکتے، اللہ کے افعال کو نہیں سمجھ سکتے۔ آج دیکھو ایک بڑی مثال ہے، دیکھو
ہم گاڑی میں جا رہے ہیں، اس میں جا رہے ہیں، اب یہ جو جانور ہے یہ اس کی حقیقت سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کیسے گاڑی چلا رہے ہیں، کیسے چلتی ہے؟ سمجھ چاہے پڑھا بھی دو ان کو پھر بھی نہیں سمجھے کہ کیا ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں۔ ہاں وہ عادی ہو جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں حالات میں بھی، لیکن حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ انسان کے افعال کو جانور نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ بھی ہماری طرح جاندار ہیں، بہت سی چیزوں میں ہمارے جیسے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کو یہ انسان کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس کا یہ دماغ سمجھ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں سکتا۔ اس لیے چاہیے اپنے پیارے نام دے دیے، یہ میرے نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، پھر آگے سب صفاتی نام 99 نام دے دیے کہ لو ان کے ذریعے تم مجھے یاد کرو، جب تمہیں یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اپنا نام ہمیں عنایت فرمایا، یہ معمولی بات نہیں، اپنا نام عنایت فرمایا ہمیں۔ یہ اسماء الحسنہ جو ہے، اسماء اور صفات ہی وہ چیز ہیں جو ہمیں مولا تک پہنچاتی ہیں۔ اللہ کے ذاتی نام اور صفاتی نام مولا تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے روزانہ کا انسان کا کچھ نہ کچھ معمول ہونا چاہیے، کچھ اذکار ہونا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے تسبیح پکڑ لیں تو معمولی نہ سمجھے، پھر دیکھو کہ حالات کہاں تک جاتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ اب ہر وقت ہی دل مولا کو یاد کرے گا، ہاتھ میں تسبیح نہیں بھی ہوگی تو مولا کو دل یاد کر رہا ہے۔ اس لیے مولا کو ایک ہوتا ہے یاد کرنا اور ایک ہوتا ہے یاد رکھنا۔ یاد کرنا تو یہ ذکر کرنا، اور یاد رکھنا کیا ہے؟ جب نفس اور شیطان تمہیں کہے کہ تم گناہ کرو تو تمہیں مولا یاد آ جائے۔ نہیں کیسے کرے گا؟ ہم تو کوئی شیطان تو کیسے ہمیں داؤ پہ لگا رہا ہے، نفس تو کیسے لگا رہا ہے؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہم تو بکا ہوا مال ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتے میں نے خرید لیا تم ایمان والو۔ تو خریدا ہوا مال کسی اور کے ہاتھ پر بک سکتا ہے مالک کے بغیر؟ بولو تو کیسے بکتے ہو تم؟ نفس اور شیطان کے ہاتھ پر کیسے بکتے ہو؟ اس لیے کہ تمہیں یہ احساس نہیں ہے کہ تم ہو کس کے۔ اگر تمہیں احساس ہو کہ تم مولا کے ہو تو کبھی نفس کے ہاتھ پر نہ بکو، شیطان کے ہاتھ پر نہ بکو۔ تم فوراً کہو کیسے بکے بھائی، ہم تو بکا ہوا مال ہے، آپ کیسے خریدنے آ گئے؟ جاؤ کسی اور منڈی میں جاؤ، جہاں ایمان والوں کی منڈی میں تمہارا کام نہیں ہے۔ ہم مولا کے ہاتھ پر بک چکے، اللہ ہم نے ہماری جان بھی ہمارا نفس بھی سب لے لیا، مال بھی سب اسی کے کھاتے میں ہے۔ اس لیے مولانا فرماتے ہیں، مولانا رومی، اللہ غالبی ہے، مشتری ہے زمان، اللہ تو ہر مشتری پر غالب ہے، جو خریدنے والے ہیں ان سے اونچا تیرا بھاؤ ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کہ تو نے جنت ہمیں دے دی، اور جنت وہ جگہ ہے جہاں مولا کی زیارت اور ملاقات ہوگی۔ فرمایا کہ تو نے قیمت اتنی اونچی لگا دی کہ دنیا کا کوئی شیطان نفس کیا کوئی بھی قیمت لگا ہی نہیں سکتا ایسی پہ، ایسی ہماری قیمت پہلے سے لگا دی۔ اب بکا ہوا مال کیسے بکے گا بھائی دوسروں کے ہاتھ پر؟ یہ مولا کو یاد رکھنا ہے، نفس اور شیطان آئے اس کو مولا یاد آ جائے۔ نہیں بھائی نا، جو ابا کا تابع دار ہوتا ہے نا بچہ، اس کو اس کا دوست کہہ جاؤ فلاں جگہ چلتے ہیں، فلاں مستی کرتے ہیں، کہتا نہیں بھائی میرے ابا نے روکا ہے، میں نہیں جاؤں گا تیرے ساتھ، قطعاً نہیں جاؤں گا، تو میرا بیسٹ فرینڈ ہے کچھ بھی ہے لیکن میں ابا کی بات نہیں ٹال سکتا۔ تو جو مومن بندہ مولا کو ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں ربا کی بات نہیں ٹال سکتا، میں ربا کی مانوں تیری نہیں مانوں گا، میں ربا کی مانوں گا۔ لیکن اللہ والے بیٹھے تھے نا تو بات تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں نہ تو میرا رب نہ میں تیرا بندہ، میں تیری کیوں مانوں؟ تھوڑی دیر بعد ایسی بات کرتے تو وہاں سے کوئی آدمی گزرا، انہیں قاضی کو اطلاع دی کہ وہ کلمہ کفر کہہ رہا ہے فلانا، کلمہ کفر کہہ رہا ہے، نہ تو میرا رب نہ تیرا بندہ میں تیری کیوں مانوں؟ تو انہوں نے اللہ والے کو بلایا، بھی آپ کلمہ کفر کہہ رہے ہیں؟ ان کا پہلے حقیقت حال تو پوچھو، کس کو کہہ رہا ہوں؟ کہ کس کو کہہ رہا ہے؟ کہ نفس کو کہہ رہا ہوں۔ وہ مجھے کہتا ہے گناہ کر، میں کہتا تو میرا رب ہے، تو کھلاتا پلاتا ہے، میں تیری کیوں مانوں؟ یہ ہے اس کو اپنا رب یاد ہوتا ہے، یہ قرآن نے خود کہا ہے
ان الذین اتقوا اذا مسهم طاعون الشیطان تذکروا فاذا مبصرون، کہ اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں متقی لوگ جو ان کو بھی شیطان کبھی چوکا لگاتا ہے، جو ہی ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تذکروا، ان کو فوراً مولا یاد آتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا او میرا مولا میرا 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 مولا میرا مولا ناراض ہوگا، فاذا هم مبصرون، پھر ہم راستہ کھول دیتے ہیں اس کے لیے، شیطان آگے آ جاتا ہے راستہ بند کر لیتا ہے، تذکروا جب ہمیں یاد کرتا ہے فاذا مبصرون ہم اس کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ اس لیے ایک عجیب نکتہ ہے بیان کر کے پھر ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی پہلے کہ لآتینہم، کہ انسانوں کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، یہاں اوپر کا ذکر نہیں ہے کہ اوپر سے آؤں گا، تو مفسر نے لکھا ہے کہ اوپر کا ذکر کیوں نہیں، شیطان نے کہا میں اوپر سے آؤں گا، فرمایا اوپر کا راستہ اللہ نے اپنے بندے کے درمیان صاف رکھا ہے کہ چاروں طرف سے بھی اگر شیطان گھیر لے ہمارا راستہ کھلا ہے، تذکروا یاد کرنا تیرا کام ہے، بچانا ہمارا کام ہے، تذکروا جیسے ریسکیو والے آتے ہیں نا، ریسکیو والے اوپر سے ہیلی کاپٹر آتا ہے رسی سے لے کے چلا جاتا ہے، آگ میں سے پانی میں سے اس کو لے کے جاتا ہے، پر میں گناہ کی اگر چاروں طرف تجھے گناہ گھیر لیں، دیکھو تذکروا تیرا کام ہے ہمیں یاد کرنا، اور پھر تیرے لیے سبیل نکالنا اور راستہ نکالنا ہمارا کام ہے، تذکروا ہمارا کام ہے، ہم تیرے دل میں ڈالیں گے، ہم بتائیں گے تمہیں کیسے نکلنا ہے، کیسے اس راستے سے نکلنا ہے۔ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ جو قرآن نے بیان کیا ہے کس لیے بیان کیا ہے؟ ایک تو اس لیے کہ حسن جو ہوتا ہے، حسن یہ بہت خطرناک ہوتا ہے، انسان حسن جو ہے یہ بہت خطرناک ہے، چاہے مرد کا ہے چاہے عورت کا ہے، گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور پھر دوسرا کہ ہمارے یوسف نے کیا کیا، قال معاذ اللہ، اللہ معاف، یہ ہے تذکروا، اللہ معاف، اب تالے لگے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، کوئی سبیل نہیں نظر آ رہی نکلنے کی، لیکن کہا میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ دروازے تک چلا جاؤں، حالانکہ تالا لگا ہوا ہے، اور ایک نہیں 7 دروازے، 7 دروازے، یہ جو ہم کہتے ہیں جی کیا کریں جی کیا کریں، بھائی دروازے تک تو آ جاؤ۔ ایک اللہ والے جیل میں بند ہو گئے، ہر جمعے کو تیار ہو کر جیل کے دروازے پر آ جاتے، نہا دھو کر سرما لگا کے خوشبو لگا کے جیل کے دروازے تک آ جاتے، تو سپاہی کہتے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ابھی رہائی نہیں ہے، پھر آپ کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جمعے کے دن صحیح کرنے کا حکم ہے کہ میری طرف فصحوا الی ذکر اللہ، اللہ کی طرف دوڑو چلو، تو دروازے تک تو آنا میرا کام ہے، آگے اگر دروازہ نہیں کھلے گا لکھا تو جائے گا نا صحیح کرنے والوں میں۔ یوسف صلی اللہ علیہ وسلم بس طبق الباب، دروازے کی طرف دوڑے، یہ سبق ہے قیامت تک کی لوگوں کو، ہمارا کام صحیح کرنا ہے، دروازے تک تو جاؤ، یہ کیا ہے کہ وہیں دھرے پڑے ہو مٹی کی ٹھیلے کی طرح، بس تو باب وہاں تک کیا ہوا، نہ صرف دروازے کھلے، شاہد شاہد من اہلھا، چھوٹا سا بچہ گواہی دے رہا ہے، اور گواہی بھی ایسی دے رہا ہے کہ قانون بیان کر رہا ہے بچہ، دودھ پیتا کہ دیکھو قمیض آگے سے پھٹی ہے پیچھے سے پھٹی ہے، قانون بیان کر رہا ہے، بڑا بندہ قانون بیان نہیں کرتا، بچہ قانون بیان کر رہا ہے، شاہد شاہد من اہلھا۔ یہ ہمیں سبق ملتی ہے کہ آپ کسی بھی ماحول میں ہیں، آج تو ایسا نہیں ہے، حقیقت ہے کہ ہمیں گناہ آ کر چپٹے، ان کو تو گناہ چمٹ رہا تھا، ہم تو گناہ کو خود چمٹتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے، قال معاذ اللہ، اللہ بچا تیری پناہ، بس راستہ کھل گیا۔ یہ ہے اللہ کو یاد رکھنا، یاد کرنا، ذکر اذکار، تلاوت، نماز، روزہ، اللہ کو یاد رکھنا ہے، اور جب نفس اور شیطان گناہ کا کہیں تو مولا کو یاد کر کے ان کی بات نہ مانے، یہ ہے یاد کرنا، یہ مولا والا ہے۔ لیکن اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ ہمت عطا فرماتے، یاد رکھو یہ ہمت کی کمی بھی ذکر نہ کرنے کی وجہ سے، ہماری روح مردہ ہوئی ہے،
اس کی خوراک ہی ہے ذکر اذکار. جب آپ خوراک نہیں دے رہے تو نفس کے مقابلے پر تو گر جائے گی نیچے. نفس کو تو سب کچھ مل رہا ہے، کیونکہ روٹی کھائے گا تب تکڑا، پانی پیو گے تب تکڑا، اس لیے روزہ ہوتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، خیال بھی نہیں آتا. عصر کے بعد کوئی نفس صاحب سے کہے کہ نفس صاحب کوئی گناہ ونا کرنا ہے، نہ 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 نہ، یہ دیکھو روزہ کھلنا کب ہے، کھلنے کا مشورہ دے گا، کب کھلے گا. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی کہ پیٹ خالی ہو تو سارے اعضاء اور نفس کا پیٹ بھرا رہتا ہے، کوئی مطالبہ نہیں کرتا، اور پیٹ بھر جائے تو بھوکا ہو جاتا ہے، یہ کراؤ یہ کراؤ یہ کراؤ یہ کراؤ. اس لیے روح کی خوراک ذکر ہے، اس میں تلاوت بھی شامل ہے، جس میں نفلی نماز بھی شامل، سب شامل ہے. فرض تو کرنا ہے، وہ تو ہمیں ہر حالت میں کرنا ہے. تو اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے روزانہ کے معمولات میں کچھ کلمہ طیبہ پڑھ لیا کرے، اللہ کا ذکر کر لیا کرے، اور اللہ کا جو نام انسان چبنا چاہے اپنے روزانہ کے معمولات میں اس کو رکھے، تاکہ ہماری روح تکڑی ہوتی جائے. پھر نفس جو ہے اس کے مقابلے پر وہ قوی ہو جائے گی. تو نفس اور شیطان، دیکھو نفس اگر قابو آ جائے گا تو شیطان کی مجال نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہلا سکے. وہ تو خود چھپا ہوا ہے، خود ہمارے سامنے نہیں آتا، لیکن نفس اندر بیٹھا ہے، اس سے اس کا رابطے ہیں، اس دشمن سے رابطے ہیں. اگر یہ دشمن قابو کر لو تو باہر کا کوئی شیطان کی مجال نہیں ہو. تو اعوذ باللہ شیطان جب پڑھو گے اسی وقت دوڑ جائے گا، لیکن یہ نفس نہیں دوڑے گا. کتنا اعوذ باللہ پڑھ. لوگ کہتے ہیں حضرت کو وظیفہ بتا دو کہ نفس گناہ نہ کرے. میں کہ یار آپ کے پاس ہو تو ہمیں بھی بتا دو. اس کا وظیفہ تو میاں اس کے خلاف مجاہدہ کرنا ہے، ذکر اذکار سے نہیں اس کو کچھ ہوتا. اندر جو بیٹھا ہے اس کی مخالفت کرنے سے تب اس کو صحت ملتی ہے اور یہ نیکی کی طرف آتا ہے. اس کی مخالفت، اس کی بیماری، نفس کی بیماری کس سے جاتی ہے؟ مخالفت سے. اس کی نہ مانو، جب نہیں مانو گے تو ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو اچھے اچھے مشورے دے گا، اگر مانو گے تو آپ کو جہنم میں لے کے جائے گا. جہنم کی شاخ ہے یہ، جہنم کی شاخ ہے نفس. یہ جو ہمارے اندر ہے نفس جہنم کی شاخ ہے، یہ وہاں لے کے اپنے مرکز میں لے کے جاتا ہے. تو بہرحال تصور کریں ہمارا دل دھل رہا ہے، اور جب اللہ کہیں تو تصور کریں اللہ کا نور دل میں داخل ہو رہا ہے. لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں ہے میرے الہ،
لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک تسبیح اس میں ذات لفظ اللہ کی فرمائے، پہلے اللہ پر جل جلالہ کہیں اور یہ تصور کریں ایک زبان منہ میں رکھ دل میں دونوں سے بیک وقت اللہ نکل رہا ہے، اور یہ پوری وادی اور اس کا ذرہ ذرہ اللہ پاک کے ذکر میں ہمارے ساتھ مشغول ہے۔ اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ، اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ۔ وہ ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، عشق میں ذلت بے عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی، مٹا دے اپنی ہستی کو جو ہونگ دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلال و تعالی شانو 10 بار یہ استغفار پڑھ لیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی 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 محمد کمان تعلق بنا کمان تعلق انک انت التقوی والمغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم واقتا كواقت الوليد. اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار ہوں تیرا. تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہو خبردار تیرا. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما, ہماری آل اولاد کو اللہ والا فرما, قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما. اپنا تعلق خاص ہمیں نصیب فرما, ہماری قلب و جان کو اپنے عشق و محبت میں مشغول فرما, اور غیر کو ہمارے دل سے دور فرما. 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. ہر لمحہ حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما. اپنے راستے کا ہمیں شیر نر فرما, ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما. یا اللہ ہم ناشناؤں کو اپنا آشنا اور ولی فرما, اپنا دوست فرما, اور یہ صدیقین میں سے فرما. ہمیں بھی قیامت تک آنے والی ہماری نسلیں, ہمارے متعلقین متعلقات جہاں جہاں بھی ان سب کو اور ان کی نسلوں کو اللہ والا فرما, اور یہ صدیقین میں سے فرما. یا اللہ ولیوں والی شان ولیوں والی صفات ہم میں پیدا فرما. یا اللہ اولیاء کرام والی زندگی ہمیں نصیب فرما, صدیقین والی زندگی ہمیں نصیب فرما, صالحین والی زندگی ہمیں نصیب فرما. جو قرب خاص اپنے ولیوں کو عطا فرمایا, جو قرب کی لذت اور ذکر کی لذت ان کو عطا فرمائی, ہمیں بھی عطا فرما. یا اللہ ہمیں صحیح معنی میں ذاکر فرما, گناہوں سے بچنے والا فرما, اپنی رضا کامل ہمیں نصیب فرما. یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما, ہم میں سے کسی کو بھی اپنی ولایت اور دوستی سے محروم نہ فرما. یا اللہ اس ذکر کی مجلس کو قبول فرما, میرے آنے کو, میزبانوں کی میزبانی کو, ان دوستوں کے ماں بہنوں کے آنے کو قبول فرما. یا اللہ تیرے نام پر جمع ہوئے ہیں, یا اللہ ہمیں تو اپنا فرما. یا اللہ ہمیں تو اپنا فرما. یا اللہ ہمیں تو اپنا فرما. یا اللہ آپ کے ارادوں کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی, آپ ہمیں اپنا بنانے کا فیصلہ فرما لیں, ارادہ فرما لیں. یا اللہ ہم آپ کے ہو جائیں گے, ہمیں اپنا ولی اور دوست فرما, گناہوں سے بچنے والا فرما, نالائقیوں سے بچنے والا فرما. اب تک جو گناہ ہو گئے معاف فرما, معاف فرما, معاف فرما.
فرما۔ یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ میرے گناہ بہت ہیں لیکن آپ کی شان اس سے بھی بڑی ہے۔ یا اللہ اپنی اس بڑی شان اور بڑی رحمت کے صدقے یا اللہ ہم سب کو تو معاف فرما، ہمارے زندوں کو مردوں کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما، اس ادارے دار المعارف کو قبول فرما۔ یا اللہ روضۃ العلوم کو قبول فرما، مسجد یا اللہ ریاض الجنہ کو قبول فرما۔ یا اللہ اس کے فیض کو عام اور تام فرما۔ یا اللہ یہاں کام کرنے والے محنت کرنے والوں کو برکت نصیب فرما۔ یا اللہ بہت بڑا صدقہ جاریہ مولانا اسد بلال مرحوم کا یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ان کے چچا وفات پا گئے تھے، ان کی مغفرت فرما، ان کے اللہ آبا و اجداد جو دنیا سے چلے گئے مغفرت فرما، اور ان کے والدین اور ان کے دوسرے عزیز و اقارب یا اللہ صحت اور عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سلامتی نصیب فرما، میں سلامت رہوں یہ سلامت رہے، میری دنیا الفت سلامت رہے۔ یا اللہ عافیت کے ساتھ اور نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ ہمیں دراز عمر نصیب فرما، ایمان اسلام کے ساتھ زندگی نصیب فرما، ایمان اسلام پر ہمیں موت نصیب فرما۔ یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ رزق روٹی کے جو وسائل دی اس میں برکتیں پیدا فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی تنگی تکلیف کو دور فرما۔ یا اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے یا اللہ ان کی اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز اقارب پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جن بچیوں کی یا اللہ جن کی اولاد ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار صدقہ جاری اور آنکھوں کی ٹھنڈک فرما، ہر دوست اور ماں بہن کی جو بھی حاجت اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ اللہم انا نسألک بانک اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔